محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں. محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ, محرم کا مہینہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی, جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی, اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں, سستے میں شادی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے, مزے ہی مزے. اور رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں شادی ہوئی اور خدا نخواستہ ناکام ہو گئی. ابھی لوگ یہ بھی کرتے ہیں, ناکام ہو جائے, کہہ رہے ہیں محرم میں ہوئی تھی نا اس لیے. تو ان سے بولو بہت سے میرے علم میں ایسے ہیں جنہوں نے ربیع الاول میں کی تھی, ان کی بھی ناکام ہو. شادی کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ رمضان میں ہو رہی ہے کہ محرم میں. وہ اس سے ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جوڑ کا تھا یا نہیں تھا, دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. اگر دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں تو کہیں بھی نکاح ہوگا انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اگر دونوں تمیز سے یا دونوں میں سے ایک میں اڑی ہے, وہ رہنا ہی نہیں چاہتا تمیز سے, تو حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر بھی نکاح ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ. آپ کے گھر میں انتقال ہو جائے, آپ عزادار ہوں اپنے کسی چاچے مامے کے, توجہ فرما رہے ہیں, آپ عزادار ہوں اپنے کسی چاچے مامے کے, اور آپ کا پڑوسی گھر میں شادی کی محفل سجا کے بیٹھ جائے, آپ مرتے دم تک اس سے بات کرنا گوارا نہیں کریں گے. نہ فقط یہ کہ آپ بات نہیں کریں گے, بلکہ آپ اگر ممکن ہوا تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے چلے جائیں گے, یہ وہ ہے جس نے میرے مرے ہوئے باپ کی اس فوتگی کے بعد بھی اپنی خوشی کا اہتمام کیا تھا. اس سے راہ و رسم نہ رکھنا. آپ عزادار ہوں, کوئی خوشی کی محفل منائے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. محمد عزادار ہے, آپ خوشی منا رہے ہیں. محمد عزادار ہیں, آپ خوشی کی محفلیں سجا رہے ہیں. ہمیں پریشانی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم تو جانتے ہیں ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ. خوشی وہی منائے گا عزائے حسین میں جس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا, جس کا تعلق حسین سے ہے, جس کا تعلق حسینیت سے ہے, وہ حسین کے غم کے موقع پر خوشی نہیں منا سکتا. اور اگر آپ کو اتنا اصرار ہے اس بات پر, ہم سمجھتے ہیں آپ کی مشکل کیا ہے. یہ مختلف مواقع پر بار بار آپ کی اس طرح کی حرکتیں ہمیں پریشان نہیں کرتی, یہ آپ کی خباثت دنیا کے سامنے لے کے آتی ہیں. آپ کا خود سے باطنی دنیا کے سامنے آ جاتا ہے, آپ کے اندر شیطنت پائی جاتی ہے, خود سے باطنی پایا جاتا ہے, اور وہ مختلف مواقع پر ظاہر ہوتا ہے. ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ, خوشی منائی ہے بنو امیہ نے. اور اگر آپ کو اتنا ہی اصرار ہے, خوشی منانی ہی ہے, تو کسی نے پوچھا تھا کسی بزرگ سے, جملہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ آپ کون ہیں, شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ انہوں نے کہا تھا تیرا سوال درست نہیں ہے, کربلا کے بعد شیعہ سنی کی تفریق ختم ہو گئی ہے. کربلا کے بعد یا حسینی ہے یا یزیدی ہے.